جو چاہے سلسلے کی نیت سے کرے کہ سلسلہ ادریسیہ سے یہ درود شریف کی اجازت ہے، یہ نبی کی زبان سے ہے۔ اگر آپ کو خدا توفیق دے سارے پاکستان میں پھیلاؤ کہ سلسلہ ادریسیہ سے نبی کی زبان سے یہ آیا ہے، تو پھر ان کی زبان کی برکت تو تمہاری زبان کی برکت زمین آسمان کا فرق ہوگا نہیں ہوگا؟ یہ گھروں میں بچوں کو سکھائے کہ وضو ہو تو بہت ہی اچھا، نہ ہو تو تب بھی پڑھو، جب آقا راضی ہیں تو درود نہ روکیں، اس سے برکتیں رحمتیں نازل ہوں۔ یہ کالجوں میں استاد سکھائیں، سارے پاکستان کو اجازت ہے کہ کچھ نہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر کالج والے کے بعد چھوٹی تسبیح ہو، چھوٹی تسبیح، کچھ نہیں تھا، عادت ڈالیں۔ اور جو اتنا بڑا فائدہ اس کی حد نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف رخ کرتے ہیں، کتنی بڑی چیز ہے۔ جتنی پاکستان کی فوج ہے، پولیس ہے، سب کو اجازت ہے سلسلے سے، ایک دوسرے کو خبریں دو سلسلے سے، صلی اللہ علیہ وسلم، زبان پاک مصطفیٰ سے تم کو اجازت ہے۔ کچھ نہ کر سکو، اٹھتے بیٹھتے صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹی تسبیح رکھ لیں، وہ 30-32 دانے کی، کوشش سے یاد دہانی ہوتی ہے، نہیں تو انگلیوں پہ افضل، انگلیوں پہ صلی اللہ علیہ وسلم عادت ڈالو، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنے پاکستان میں سب کو اجازت ہے، کالجوں میں لڑکیوں کو، لڑکوں کو، ساری پولیس کو، یہ آتے ہیں نا ان کے ادھر چھپ کے بیٹھتے ہیں، یہ کیا کہتا ہے، کوئی خطرہ تو نہیں ہے؟ یہ دروشی خطرہ ہے، یہ دروشی بہت بڑی چیز ہے، اور زیادہ ہو گیا تو آقا جی کی بات پہ ایمان ہونا چاہیے۔ تکفہ ہمک، جو تم چاہو گے وہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا ہمک، جس چیز کی تجھے خواہش ہے، جس چیز کی تجھ کو خواہش ہے، کہنے والے حضرت محمد مصطفیٰ۔ یغفر ذنبک، انسان خطا کا پتلا ہے، اگر گناہ ہوگا تو تجھے معافی ملتی رہے گی، تیرے پر مصیبت نہیں آئے گی۔ اب کیا چاہیے؟ اتنی بڑی نعمت چھوڑنی چاہیے۔ اور یہ بہت زبردست وظیفہ ہے، اتنا زبردست وظیفہ، اس وظیفے کو خدا خود پڑھتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ۔ یہ چھوٹا وظیفہ تو نہیں ہے، قسمت اچھی ہو تو بہت بڑا وظیفہ۔ کیسے ہی پڑھے، وضو بے وضو، ریاکاری، خدا درود کو واپس نہیں کرتا کہ محمد کا نام آیا، کبھی نہیں واپس کرتا۔ اولیاء اللہ کا اتفاق، اتنا بڑا وظیفہ ہے، اس سے بڑا وظیفہ نہیں، کیونکہ اللہ کو عشق ہے محمد مصطفیٰ سے، اور آقا جی کو عشق ہے اللہ سے، کہ صلی اللہ علیہ وسلم سلسلے سے اجازت ہے۔ یہ بہت بڑا ہے ابراہیمیہ کے بعد، اور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کی زبان سے اجازت ہے۔ یہ بہت بڑا، کتنی آسانی کر دی آقا جی نے، ہاں جی۔ درود ابراہیم کا پہلا حصہ سلسلہ ادریسیہ میں کہا مجھے قبول ہے، سبحان اللہ، مہربانی کی، اور صلی اللہ علیہ وسلم بھی درود کو قبول کر لیا ان کی زبان سے، ان کی اجازت سے۔ جب ان کی زبان، ان کی اجازت سے، تو پھر کتنی برکتیں ہوں گی۔ ولی کی زبان کا اثر ہوتا ہے، دوسرے کا اثر ہوتا ہے، اچھے آدمی کا اثر ہوتا ہے، تو آقا جی کی زبان سے جو ملے ہم کو، آپ کو، اس کا کتنا اثر ہوگا۔ اس کے بغیر بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کو اس نیت سے پڑھے، سارا پاکستان پڑھے، سارے، بلکہ یہ چھاپ کر کے اچھا مضمون لے کے سارے پاکستان میں کالجوں میں ادھر، یہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو میں نے باتیں بتائی ہیں اس کی کیسٹ بھیج دو، اس کو قدر کرو۔ درود ابراہیمیہ کا پہلا حصہ ہے، سارا حصہ، اور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرو اس درود کی۔ یہ ایسی چیز ہے، درود شریف کسی کو اختلاف نہیں ہے، نہ سنی کو، نہ شیعہ کو، نہ بریلوی کو، نہ دیو، کسی کو اختلاف ہے درود سے؟ ساری دنیا اس کو قبول کرتی ہے، اور قبول کے علاوہ کہ خدا تعالیٰ نے خود درود سے بہت محبت کی ہے، کہ اس کو ایسا جاری کیا درود کو کہ پہلے خدا نے شروع کیا، پھر فرشتوں کو لگایا، پھر ہم کو، تم کو لگایا، ایمان کا نام لے کر کے، ایمان والوں، یا کہ تم ایمان والے ہو، سیدنا محمد پر درود پڑھ، ان کو یاد کیا کرو
کہ میں خوش ہوں تم سے، مجھے محمد سے محبت ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ، اولیاء اللہ کہتے ہیں امرکم بامر، خدا نے تم کو حکم کیا ہے، ایک حکم کیا ہے، بامر بدأ فیہ بنفسہ، اس حکم کو پہلے خدا نے خود کیا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ پھر فرشتوں کو لگایا اس میں، اور جب دوسروں کو کہا تو ایمان کا لفظ بھی اس میں کہا، جو ایمان والا ہوگا درود پڑے گا۔ آمنو کا لفظ کہا ہے، ایمان جو ایمان لاتے ہیں، ایمان والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ان اللہ، درود کا کہا، پھر کن کو سلام بھی کیا کرو۔ سبحان اللہ، کتنی محبت ہے خدا کو کہ نبی پہ درود بھی پڑھو، نبی کو سلامیں کرو، اور پھر وہ حیات النبی ہیں۔ اختلاف کی بات نہ لائیں، حاضر ناظر لوگ کہتے ہیں یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہے، اور جو حاضر ناظر کہتے ہیں تعویل کرتے ہوں گے، جیسے رب کے لفظ کی تعویل ہے۔ تم وہ لفظ کہو جو حدیث میں ہے، کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ تو آقا جی کہتے ہیں ساری کائنات کو میں دیکھتا ہوں جو قیامت تک ہوتا ہے، تو آقا جی کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ تو دیکھتے ہیں، تو خدا توفیق دے۔ یہ اپنے وزیروں کو، اپنی اسمبلیوں کو لکھ کے اچھی تعبیر بنا کے جو تمہارے معتبر لوگوں تک پہنچا، بولو اپنے ہاتھوں میں تسبیحوں کی عادت ڈالو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غفلت کو عادت پڑ جائے، اور جو تسبیح سے کوئی عار نہیں ہے انسان کو، یہ اچھی چیز ہے۔ یہ صالحین کی سنت، اولیاء اللہ کی سنت، اور نبی کی سنت ہم ظاہر دلیل سے نہیں کہہ سکتے، لیکن طریقت کی دلیل سے نبی کی بھی سنت ہے کہ اولیاء اللہ نے نبی کو دیکھا، نبی کے پاس تسبیح تھی۔ کیونکہ ہمارے ایک ملک میں ایسے لوگ ہیں نا، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ اب اس کی عقل صلاحیت اتنی ہے تو بحث تو کرنی نہیں ہم نے۔ یہ اتنا بڑا وظیفہ، ایسے بڑا وظیفہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ خدا یہ وظیفہ پڑھتا ہے نا، خود خدا کا یہی ہے کام، صلی علی محمد، سبحان اللہ۔ تو یہ پہنچائیں اس کی خبروں کو، تاکہ آقا جی بھی خوش ہوں، ان پر مصیبتیں کم ہوں۔ اور اس میں لکھو جتنا زیادہ پڑھو گے، سب سے افضل درود ابراہیمیہ آدھا حصہ پڑھ لو اس کا، اور اس کے بعد سب سے افضل صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی سند بہت طریقہ ادریسیہ ہے کہ نبی کریم نے اس کو جاری کیا ہے، اور سلسلے پر کوئی اعتراض نہ کرے۔ تو خدا کرے سارے پاکستان میں، بلکہ ساری دنیا میں درود ابراہیمیہ اور صلی اللہ علیہ وسلم چل جائے انشاءاللہ۔ جو بھائی باہر ہیں وہ ادھر سکھائیں، جو آپ ہیں یہاں سکھائیں، ہاں جی ہاں، اور آقا کی محبت کو پھیلائیں۔ یہ حکومت والے بھی، تم بھی، پورے مہینے یہ رات دن درود پڑھیں اور 5 نمازیں، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے پاکستان میں۔ تجربہ کر لینا، 1 مہینہ صبح شام درود شریف اور 5 نمازیں فقط۔ بس ان کے دیکھنے سے ایسے دیکھیں گے نا، ہر چیز اپنی جگہ پہ آ جائے گی۔ یہ مہنگائی، یہ دوسری، تو پھر تمہارا یقین بنے گا آگے، پھر کہے گا یہ بھی ہونا چاہیے۔ یہ سب کچھ کہتے ہیں، لیکن درود کی تسبیح پڑھو، استغفار کی تسبیح پڑھو، نہ یہ اخبار میں، نہ کالم میں، نہ ٹی وی میں، یہ نہیں کہتے ہیں۔ اور رو رہے ہیں مہنگائیوں کو، سستائیوں کو۔ جو دن آتا ہے دوسرے دن سے برا آتا ہے، اچھا تو نہیں آ رہا ہے۔ یہ اچھا ہر دن دوسرے سے اچھا آئے گا جب ہم آقا کی مرضی پہ محبت شروع کر دیں گے آقا جی سے، تو دیکھو بدلتے ہیں حالات یا نہیں، غم رنج سب دور ہو جائیں گے۔ جدھر بھی محمد نے رحمت سے دیکھا، غم 2 جہاں خاک میں مل گیا۔ کتنی پریشان ہے دنیا، نہیں آتے اس طرف۔ یہ ہم دیکھو پڑھتے ہیں رات دن، ہم کو پتہ نہیں مہنگائی ہے، سستائی ہے، کیا ہو رہا نہیں ہو رہا، کھاتے ہیں پیتے ہیں سکون سے۔ یہی پاکستان ہے، اس میں سب کچھ ہم کو مل رہا ہے۔ تو اللہ کے خزانے میں کمی ہے، یا اللہ کی قدرت کمزور ہو گئی ہے حالات بدلنے میں؟ نہیں، آقا سے اللہ سے رابطے کا نہیں سوچتے ہیں، وہ وسائل چھوڑ دیے، دوسرے وسائل پکڑتے ہیں، اور وہ وسائل بھی ان کے کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔